نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم رب زدنا علما والحقنا بالصالحين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات منهم أحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب وعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم اشفنا ومشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب الباس رب الناس واشفي انت الشافي لا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وكل حاجات المسلمين والمسلمات۔ ہاں جی، پہلے دیکھتے ہیں لفظی ترجمہ۔ آج انشاءاللہ ہماری آیت ہوگی آیت نمبر 26 سے لے کر 34 تک۔ آج ہماری آیت ہے 26 سے لے کر 34 تک۔ لفظی ترجمہ: انا بے شک اللہ تعالی، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لا نہیں، یستحیی وہ شرماتا، ان کے، یضربا وہ بیان کرے، مثلاً کوئی مثال، ما خواہ، بعوضتاً مچھر کی ہو، یعنی مادہ مچھر کی ہو، فما اور یا جو، فوقہا اوپر ہے اس کے، فاما تو رہے، پس رہے، الذین وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، پس یعلمون وہ جانتے ہیں، انہو بے شک وہ، الحق حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وَأَمَّا اور برحال رہے وہ لوگ، کفروا جنہوں نے انکار کیا، فَيَقُولُونَ تو وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ کیا ارادہ کیا ہے اللہ نے، بہذا اس سے، مثلاً مثال کے، یضل وہ گمراہ کرتا ہے، بہی ساتھ اس کے، کثیرن بہت سارے لوگوں کو، یعنی بہت ساری تعداد کو، ویہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے، بہی ساتھ اس کے، کثیرن بہت ساری تعداد کو یا بہت سارے لوگوں کو، وما اور نہیں، یضل وہ گمراہ کرتا، بہی ساتھ اس کے، الا الفاسقین مگر فاسقوں کو۔ الذین وہ جو، ینقضون توڑتے ہیں، عہد اللہ عہد اللہ اللہ کا،
من بعدی اس کے بعد، میثاقی اس کے مضبوط کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ اور وہ کاٹتے ہیں، ماں جو امر اللہ حکم دیا اللہ نے، بھی اس کا، ان یُؤْصَلَ یہ کہ وہ جوڑا جائے، اور یفسدون وہ فساد کرتے ہیں، فل میں ارضی زمین میں، اولئک یہی لوگ، ہم الخاسرون وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ کیفا کس طرح، تکفرون تم انکار کرتے ہو، باللہ اللہ کا، واو اور کنتم حالانکہ تھے تم، امواتن مردے، فاحیاکم پس اس نے زندہ کیا تمہیں، ثم پھر یمیتکم وہ موت دے گا تمہیں، ثم پھر یحییکم وہ زندہ کرے گا تمہیں، ثم پھر الیہ اسی کی طرف، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذی وہی ہے ذات جس نے خلقہ پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ماں جو فی الارض زمین میں ہے، جمیعاً سب کا سب، ثم پھر استوا وہ متوجہ ہوا، الی السماء الی کا معنی طرف، سمائی آسمان کے، فسواہن پس اس نے درست کر کے بنا دیا انہیں، سبع سات سماوات آسمان، وہوا اور وہ، بکل شیء علیم ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ اور جب کہا، وَإِذْ اور جب، قَالَ کہا، ربک آپ کے رب نے، ربو رب کا آپ کے، للملائکتی فرشتوں سے، انی بے شک میں، جاعل بنانے والا ہوں، فی الارضی زمین میں، خلیفتاً ایک خلیفہ، قالو انہوں نے کہا، اتجعلو کیا تو بنائے گا، فیہا اس میں، من یفسدو اس کو جو فساد کرے گا، فیہا اس میں، ویسفی اور وہ بہائے گا، الدماء خون، ونحن اور ہم، نسبح تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدی کا ساتھ تیری تعریف کے، وَنُقَدِّسُ اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں، لَکَ تیرے لیے، کالا فرمایا، انی بے شک میں، عالم زیادہ جانتا ہوں، ماں جو لا نہیں، تعلمون تم جانتے، وَعَلَّمَ اور اس نے سکھلا دیے، آدم آدم علیہ السلام کو، الاسماء نام، کلہا سب چیزوں کے، ثم پھر عرضہم اس نے پیش کیا انہیں، علی الملائکتی فرشتوں پر، فقالا پھر فرمایا، فاقا مانا پھر فرمایا، انبئونی خبر دو مجھے، باسمائی ناموں کی، ہاؤلائی ان سب کے، ان کنتم اگر ہو تم، ان اگر کنتم ہو تم، صادقین سچے، قالو کہا انہوں نے، سبحانکا پاک ہے تو، لا نہیں، علم لنا علم ہمارے لیے، الا مگر، ما علمتنا جو سکھایا تو نے ہمیں، انکا بے شک تو عزیز الحکیم تو غالب اور حکمت والا ہے۔ تم علیم الحکیم، انکا بے شک انتل تو ہی، العلیم جاننے والا، الحکیم حکمت والا ہے۔ قالا کہا، یا آدم اے آدم، انبئہم تو خبر دے ان کو، یا بتلا ان کو، باسمائہم ان کے ناموں کے ساتھ، فلما پس جب، انبأہم خبر دی ان کو، باسمائہم ان کے ناموں کے ساتھ،
قالا کہا علم کیا نہیں اقل لکم کہا تھا میں نے تمہارے لیے انی بے شک عالم میں زیادہ جانتا ہوں غیب السماواتی غیب آسمانوں کے والارضی اور زمین کے وعلموا اور میں زیادہ جانتا ہوں ما تبدونا جو تم چھپاتے ہو وما کنتم اور جو تم ہو تکتمونا تم چھپا جو تم ظاہر کرتے ہو وما کنتم تکتمونا اور جو تم چھپاتے ہو. اب اس کی تلاوت سنتے ہیں انشاءاللہ. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت
أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. جی پیچھے ہم جو پڑھ رہے تھے وہ جنت اور جہنم والے لوگوں کا بیان ہم پڑھ رہے تھے. اس سے پہلے ہم نے 3 کیٹیگری کے لوگ جو ہیں وہ پڑھے ہیں. سب سے پہلے مومنین کا ذکر آیا ہے، پھر کافرین کا ہے، اور پھر منافقین کا ہے. تو منافقین کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے پیچھے 2 مثالیں جو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھی تھیں بیان کی، ایک بارش والی مثال اور دوسری کون سی مثال تھی؟ آگ والی مثال تھی جو اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے بیان کی. تو پھر آگے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ مثال بیان کر رہے ہیں باؤزہ کی. باؤزہ کہتے ہیں مچھلی کو. تو جو تھے منافقین وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسی چھوٹی چھوٹی مثالیں جو ہیں وہ اللہ کے شان کے لائق نہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ کیوں جو ہیں قرآن مجید میں بیان فرما رہے ہیں. تو اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے، کیونکہ مثال کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بات جو ہے وہ جلدی سے آسانی سے جو ہے وہ سمجھ میں آ جاتی ہے. تو انشاءاللہ ابھی ہم اس کے روٹ ورڈز بھی کرتے ہیں اور ساتھ اس کو سمجھتے ہیں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یستحجی نہیں وہ شرماتا. یستحجی کا روٹ ہوگا ہا یا نہیں وہ شرماتا. اللہ تعالیٰ کو اپنے قرآن میں اپنی مخلوق کی مثال بیان کرنے میں کوئی چیز جو ہے وہ آڑے نہیں، اور نہ ہی وہ اس چیز کو کوئی حقیر سمجھتا ہے، کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کی ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کی چاہے اپنی مخلوق میں سے مثال بیان کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے جو چیزیں بھی پیدا کی ہیں وہ کوئی بے فائدہ چیزیں پیدا نہیں کی. جیسے کہ سورۃ آل عمران میں آتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تو نے کوئی چیز بھی جو ہے وہ ناحق یا بے فائدہ جو ہے وہ پیدا نہیں کی. اگرچہ ہماری عقل اتنی زیادہ نہیں کہ ہم ہر چیز کی حقیقت کو سمجھ سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز، کوئی کیڑا مکوڑا، کوئی آبی مخلوق، کوئی بھی چیز کائنات کی ایسی نہیں جو کہ بے فائدہ ہو. تو ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یستحجی نہیں وہ شرماتا، ان یضربا یہ کہ وہ بیان کرے، مثلا کوئی مثال، ما بعوزتن کسی مچھر کی. یعنی یہاں پر بعوزتن جو ہے یہ مچھلی ہے، یعنی اس کی فیمیل ہے. فما فوقہا یا اس سے بھی جو کم تر ہے. اس کی مثال بھی بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نہیں شرماتا، کیونکہ لوگوں کا جو طعن کرنا تھا اس مثال پر وہ ان کی کم عقلی اور بے وقوفی اور نادانی تھی. تو گویا کہ ایسے ہی تھا ان کا اعتراض کرنا جیسے کہ انسان حقیقت سے جو ہے وہ آنکھیں بند کر لے. تو جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقا کافرا منہ شربۃ ماء، اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کی قدر ایک مچھر کے پر کے برابر جتنی بھی ہوتی تو کافر کو اس دنیا میں پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ ملتا. یعنی اللہ کے نزدیک دنیا کی مثال جو ہے یا دنیا کی حقیقت جو ہے اس سے بھی کم تر ہے، جو کہ ہماری نظر میں مچھر کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اس حدیث سے یہ بھی بات ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا جو ہے وہ مچھر کے پر سے بھی زیادہ حقیر ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ایسی مثالیں بیان کرنے سے نہیں شرماتے، کیونکہ ایسی مثالیں انسان کے سامنے جو ہیں وہ حقیقت کو واضح کرنے کے لیے ہوتی ہیں. جیسے کہ ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب مچھر جو ہے وہ بھوکا ہوتا ہے تو زندہ رہتا ہے، اور جب موٹا اور سیر ہو جاتا ہے تو وہ مر جاتا ہے. اسی طرح جب اس میں ہمارے لیے کیا لیسن ہے
کہ جب لوگ دنیاوی نعمتیں دل کھول کر حاصل کر لیتے ہیں اور ان میں مگن ہو جاتے ہیں اور ان میں غافل ہو جاتے ہیں اور اللہ کی جب نافرمانی کرتے ہیں تو پھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، جس طرح کے مچھر کا پیٹ بھرنے سے وہ مر جاتا ہے۔ تو مچھر جو ہے یہ ایک بہت ہی اپنے اندر بڑی بڑی صلاحیتیں بھی رکھتا ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو مچھر کے بارے میں بتائیں گے سارا کچھ کہ مچھر میں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ صلاحیتیں رکھی ہیں۔ اس کا ایک پر جو ہے وہ انسان کو سن کرنے کے بھی کام آتا ہے۔ پہلے وہ اپنا وہ والا پر جو ہے جو سوئی کی طرح ہوتا ہے جس سے انسان جو ہے وہ بالکل سن ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اپنا دوسرا جو ہے وہ اس سے انسان کو کا خون جو ہے وہ پی لیتا ہے، اور انسان کو تب پتہ چلتا ہے جب وہ خون پی کر وہاں سے اٹھ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیتیں جو ہیں وہ مچھر کے اندر بھی رکھی ہیں۔ تو اس میں ہمارے لیے جو لیسن نکل رہا ہے وہ یہی ہے کہ جب ہم ان دنیاوی نعمتیں جب اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں اور ہم جب ان میں مگن ہو جاتے ہیں اور پھر اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں تو وہ نعمتیں ہمارے لیے تباہی اور بربادی کا سبب بنتی ہیں۔ جس طرح مچھر جو ہے وہ سیر ہو کر جب پیتا ہے خون کو تو پھر اس کی زندگی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یستحیی نہیں وہ شرماتا ان یضرب مثلا یہ کہ وہ بیان کرے، ضاد را با اس کا روٹ ہے یضربا کا، مثلا مثال، ما بعوزتن ایک مچھر کی یا مچھلی کی، بعوزہ کا روٹ ہوگا با عین ضاد، فما فوقہا اور جو اس سے بھی کم تر ہے، فوقہا فوق کہتے ہیں اوپر کو، تو فا کاف جو ہے فا واو کاف اس کا روٹ ہوگا فوقہا، فوقہا کا روٹ جو ہے وہ وا فا اور کاف ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ پس برحال وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، یہ اس کے ساتھ فا جو ہے وہ ملا ہوا ہے، پس کا معنی دیتا ہے فا، برحال وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ پس وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ بے شک یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ یعنی مومن اس بات کا جو ہے وہ یقین رکھتا ہے کہ چھوٹی اور بڑی تمام اشیاء کا خالق اور مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اللہ رب العزت کا کلام جو ہے جس طرح اللہ برحق ہے اسی طرح اس کا کلام بھی جو ہے وہ سچا اور برحق ہے، اور اسے اختیار ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے مثال جو ہے وہ بیان کر سکتا ہے، اس پر کوئی بھی اعتراض جو ہے وہ نہیں لگایا جا سکتا، اور اللہ رب العزت کا ایسی چیزوں کی مثالیں بیان کرنا جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو فَأَمَّا الَّذِينَ برحال وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ پس وہ جانتے ہیں، عین لام میم اس کا روٹ ہوگا علم، انہ الحق بے شک یہ حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وَأَمَّا الَّذِينَ اور برحال وہ لوگ کفروا جنہوں نے انکار کیا، کا فارا اس کا روٹ ہوگا، فَيَقُولُونَ پس وہ کہتے ہیں، کاف واو لام اس کا روٹ ہے، ماذا اراد اللہ کیا ارادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، بہذا اس مثال کے ساتھ، یضل بہ کثیرا وہ گمراہ کرتا ہے اس کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو، ویہدی بہ کثیرا اور وہ ہدایت بھی دیتا ہے اس مثالوں کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو، وما یضل اور نہیں وہ گمراہ کرتا بہ اس کے ساتھ الا الفاسقین مگر فاسق لوگوں کو۔ تو ایسی مثالوں سے لوگوں کا جو ہے اصل میں امتحان اللہ رب العزت کو مقصود ہوتا ہے کہ امتحان لیا جائے کہ کون ہے جو بے چوں چرا جو ہے وہ اللہ کی ہدایت کو قبول کرتا ہے، اور کون ہے جو کہ اس سے جو ہے وہ دور ہوتا ہے۔ تو غور و فکر کرنے والوں کے لیے تو یہ جو مثالیں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں یہ ہدایت کا سامان جو ہے وہ مہیا کرتی ہیں، اور اعراض کرنے والوں کے لیے تباہی اور گمراہی کا جو ہے وہ سبب بنتی ہیں۔ تو فاسقین کا روٹ کیا ہوگا، فا سین قاف، فاسق، تو اس کا مادہ فسق ہے، فا سین قاف، اور یہ فاسق کی جمع جو فسق کا جو ہے وہ اس کی جمع جو ہے وہ فاسق آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی
اطاعت سے جو نکل جانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ اب فاسق کون ہوتے ہیں؟ یعنی سب سے پہلے نمبر ایک، کفر کا انکار کرنے کی وجہ سے، یعنی کفر اور انکار کی وجہ سے اللہ کی اطاعت سے نکل جانا، یعنی جیسے کافر ہیں وہ بالکل ہی اللہ کی بات کو نہیں مانتے اور اللہ کی اطاعت کا جو ہے وہ انکار کرتے ہیں، تو اللہ کی اطاعت سے جو ہیں وہ باہر ہیں، وہ بھی فاسق ہیں۔ عملی نافرمانی کی بنا پر، نمبر دو، عملی نافرمانی کی بنا پر اطاعت باری تعالیٰ سے نکل جانا، یعنی انسان جب عمل کی باری آتی ہے تو نافرمانی کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کی اطاعت سے نکل جاتا ہے، تو یہ بھی فاسق کہلاتا ہے۔ تو فاسق کا لفظ جو ہے وہ کبھی کافر پر بھی بولا جاتا ہے اور کبھی نافرمان پر بھی بولا جاتا ہے۔ اب فاسق کون ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں، اور فاجر جو ہے وہ کون ہے اس کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ فاجر کون ہے اور فاسق کون ہے۔ فاسق وہ ہوتا ہے جو شخص کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے، پھر اس سے توبہ نہ کرے، یا صغیرہ گناہوں پر جو ہے وہ اصرار کرے، یعنی اپنے گناہوں پر ڈٹ جائے، یعنی اللہ سے معافی نہ مانگے، تو وہ فاسق کہلاتا ہے۔ وہ شخص فاسق ہوتا ہے جو کہ کبیرہ گناہوں کا بھی ارتکاب کرتا ہے، توبہ بھی نہیں کرتا، اور چھوٹے گناہوں پر بھی جو ہے وہ اڑ جاتا ہے، وہ فاسق کہلاتا ہے۔ اور جو علل انانیہ طور پر جو ہے وہ برے کام کرتا ہے، سب کو دکھا دکھا کر کرتا ہے، ایسا شخص جو ہے وہ فاجر کہلاتا ہے۔ یہ ہے فاسق اور فاجر میں فرق۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی نافرمانیوں سے جو ہے وہ بچائے، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ اس قرآن کو جو ہے وہ ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ جب بھی اس کو کھولیں، اس کو ہدایت کی نیت سے پڑھیں، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ ہدایت دیں گے۔ یضل بہ کثیرا، وہ گمراہ کرتا ہے اس کے ساتھ بہتوں کو، ویہدی بہ کثیرا، اور وہ ہدایت بھی دیتا ہے اس کے ساتھ بہتوں کو، وما یضل، اور نہیں وہ گمراہ کرتا، بھی اس قرآن کے ذریعے، الا الفاسقین، مگر فاسق لوگوں کو۔ الذین، وہ لوگ، ینقضون، جو توڑتے ہیں، نون فا کاف، اس کا روٹ ہوگا ناقضا، نون کاف زاد اس کا روٹ ہوگا ناقضا، جو کہ توڑ دیتے ہیں، عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، اس کے پختہ کرنے کے بعد، وا سا قاف اس کا روٹ ہوگا میثاق کا، وَيَقْطَعُونَ، اور وہ قطع کرتے ہیں، کاف تا عین قطع، وہ جو توڑ دیتے ہیں اور قطع کرتے ہیں، ما امر اللہ، جو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ، ان یوصلا، یہ کہ ملایا جائے، بھی اس کے ساتھ، یہ کہ ملایا جائے، وَيُفْسِدُونَ، یوصلا کا روٹ ہوگا وا صاد لام، وَيُفْسِدُونَ، اور وہ فساد کرتے ہیں، ہم نے پیچھے بھی یفسدون کا روٹ پڑھا تھا، فا سین دال، فی الارض، زمین میں، اولئک، یہی لوگ، ہم الخاسرون، گھاٹا اٹھانے والے ہیں، خا سین را اس کا روٹ ہوگا خاسرون کا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو توڑ ڈالتے ہیں اللہ کے عہد کو۔ تو پہلے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ عہد کیا ہوتا ہے۔ تو عہد اور جو معاہدہ ہوتا ہے یہ ایک ہی چیز ہوتی ہے، کسی بھی معاملے میں عہد کرنا جو دو فریقوں کے درمیان بغیر قسم کھائے جو ہے وہ طے ہو جائے، اس کو عہد کہتے ہیں۔ اور جو قسم کے ساتھ مضبوط اور مستحکم وعدہ ہو، وہ معاہدہ جو ہے وہ میثاق کہلاتا ہے۔ اب آپ کو دونوں کا فرق جو ہے وہ پتہ چل گیا ہوگا۔ عہد وہ جو بغیر قسم کے کسی کے ساتھ معاملہ طے کرتے وقت کیا جائے وہ عہد ہوتا ہے، اور میثاق جو ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان قسم اٹھائے اور پکے ارادے کے ساتھ کھائے، تو وہ معاہدہ جو ہے وہ میثاق کہلاتا ہے۔ تو یہاں سے مراد جو ہے وہ کون سا عہد ہے؟ وہ جو اللہ کے ساتھ انسانوں نے کیا، وہ عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں کو عالم برزخ میں جب جمع کیا تھا اور کہا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ اللہ نے سب سے پہلے جو تھا وہ تمام انسانوں کی روحوں کو اکٹھا کر کے اپنی ربوبیت کا عہد جو تھا وہ انسانوں سے لیا تھا
کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس وقت ہم سارے ہی جتنی بھی مخلوق اللہ نے دنیا میں بھیجی ہے، جو بھیجنی ہے، ساری روحیں جو تھیں وہ وہاں پر اکٹھی تھیں، اور سب نے کہا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی تو ہمارے رب ہیں۔ تو پھر یہ عہد جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا، تو اس کا تقاضا تو اب یہی ہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں، کیونکہ ہم نے اسے اپنا رب جانا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی عہد کو ہمیں یاد کروانے کے لیے، اس کو پختہ کرنے کے لیے اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنے نبی بھیجے، پھر کتابیں جو تھیں وہ نازل کی، صحیفے بھیجے، اور سب سے بڑی کتاب جو ہے وہ قرآن پاک جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر دنیا میں بھیجا، یعنی آپ پر نازل ہوئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم سے عہد تھا جو کہ انسان اب توڑ رہا ہے۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی، وہ جو تمہارا رب ہے، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تو اس کی تم نے عبادت کرنی ہے۔ تو یہاں پر عہد جو ہے وہ ہمیں یاد کرایا جا رہا ہے کہ تم نے عہد اللہ سے جو کیا تھا اس کو غیر اللہ کی عبادت کر کے اس عہد کو نہ توڑو۔ تو یہاں پر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقْطَعُونَ، اور وہ کاٹ ڈالتے ہیں، یعنی خاسرین کی یہاں پر 3 نشانیاں جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں۔ جو گھاٹا پانے والے لوگ ہیں وہ 3 طرح کے، 3 ان میں جو ہیں وہ عادتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک سب سے پہلے کہ وہ عہد کو توڑتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ، اور وہ کاٹ ڈالتے ہیں، ما امر اللہ، جو اللہ نے حکم دیا، ان یُؤْصَلَ، یہ کہ ملایا جائے، یعنی رشتہ داری کو توڑنے والے، پہلے اللہ کے وعدے کو توڑنے والے، نمبر 2 پر وہ رشتہ داری کو توڑتے ہیں، کیونکہ رشتے کو اللہ نے توڑنے کا حکم جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ رشتوں کو آپس میں ملاؤ، یعنی وہ لوگ جو ہیں وہ صلہ رحمی نہیں کرتے، اور مسلمانوں کے ساتھ اور آپس میں ان کے تعلقات جو ہیں وہ درست نہیں ہوتے، اور حق کو جو ہیں وہ چھپاتے ہیں۔ نمبر 3 ان کی جو کمی اور ان کا جو عیب ہے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ یعنی زمین میں فساد کیسے برپا کرتے ہیں کہ اسلام کے بارے میں جو ہے وہ لوگوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر کے لوگوں کو اسلام سے جو ہیں وہ دور کرتے ہیں، اسلام سے دور کرنے کی، ہٹانے کی جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں۔ تو ان کا انجام اللہ تعالیٰ، ان فاسقین کا انجام اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اوپر والی آیت میں کہہ رہے ہیں وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، نہیں وہ گمراہ کرتا اس کے ساتھ مگر فاسق اور نافرمان لوگوں کو۔ تو نافرمان جو ہیں وہ یہی ہیں جو کہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کے پختہ کرنے کے بعد، اور رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، جن کو ملانے کا حکم دیا ہے۔ اور نمبر 3 یفسدون فی الارض، وہ فساد کرتے ہیں زمین میں، یعنی شکوک و شبہات اسلام کے بارے میں پیدا کر کے لوگوں کو اس سے متنفر اور دور کرتے ہیں اپنی بدعملی کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے ان کا انجام بتا رہے ہیں، اولئک هم الخاسرون، وہی لوگ کیا ہیں، گھاٹا اٹھانے والے ہیں، یعنی گھاٹا پانے والے لوگ۔ دنیا نے بھی ان کے جو ہے وہ انجام کو دیکھ لیا کہ ان میں سے جو تھے وہ اکثر قتل بھی ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور ان کے بیوی بچے جو تھے وہ غلام بن گئے، اور یہود میں بھی اکثر ایسے تھے، پھر ان کے مالوں کو بھی لٹتا ہوا لوگوں نے دیکھ لیا، اور پھر ان میں سے جو تھے بعض جلا وطن بھی ہوئے، اور آخرت میں جو نقصان ہوگا وہ بھی تمام لوگ جو ہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ تو اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرنا جو کہ دنیا اور آخرت میں ہی گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ تو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو جو ہے وہ نبھانا بہت ضروری ہے، اس کے ساتھ رشتہ داری کو نبھانا بہت ضروری ہے، اور زمین میں ناحق فساد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے۔ فکیفا، پس کیسے، تکفرون، تم انکار کرتے ہو۔ کیفا جو ہے استفہام کے طور پر آتا ہے کہ کیسے تمہارا دل کرتا ہے کہ تم انکار کرو اللہ کے ساتھ، باللہ، اللہ کا، تکفرون کفر سے ہے، کاف فارا اس کا روٹ ہوگا، باللہ ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات کے، وکنتم اور تھے تم، اس میں واو جو ہے حرف عطف آ گیا ہے، اس میں دیکھیے گا ذرا، وکنتم اور تھے تم، امواتن مردہ، امواتن موت کی جمع ہے،
میم واو تا اس کا روٹ ہوگا، فاحیاکم پس اس نے تمہیں زندہ کیا، فا جو ہے یہ بھی حروف عطف میں سے آتا ہے، سما پھر یمیتکم وہ مارے گا تم کو، سما پھر موت ہے اس کا روٹ جمیت کا، یحییکم ہا یا اس کا روٹ ہوگا، یحییکم وہ زندہ کرے گا تم کو، سما پھر الیہ اسی کی طرف ترجعون تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ تو پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے رسالت کو واضح کر کے بتایا اور اپنی توحید کو بھی واضح کر کے بتایا، اور پھر اس میں اپنے انعامات اور احسانات کا جو ہے وہ تذکرہ فرما کر یہاں پر تعجب کے انداز میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اتنے احسانات کے باوجود تم کس قدر کفر میں مبتلا ہو کہ تم جو اللہ نے جو میں تمہیں دلائل دیے ہیں اس میں غور و فکر ہی نہیں کرتے، اور اگر تم غور و فکر کرو تو تمہیں پھر اپنے محسن کا جو ہے وہ احسان مند ہونا چاہیے، کیونکہ اپنے محسن کے احسان کی قدر کرنا جو ہے وہ انسان کی فطری تقاضے میں آتی ہے، اور شریف النفس لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے محسن کی ہمیشہ ہی قدر کرتے ہیں، اور جو کہ احسان کرنے والا انسان ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنے احسان کرنے والے کو بھولتا نہیں ہے۔ تو یہاں پر تعجب کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیف تکفرون کیسے تم انکار کرتے ہو، یعنی اتنی اللہ نے تمہیں نعمتیں دی، آسمان سے بارشیں برسائیں تمہارے لیے اتنا کچھ پیدا کیا، تو پھر تم اللہ کی ذات کے منکر ہو کیسے؟ وَكُنْتُمْ اور تھے تم امواتن مردہ سے مراد تمہارا کوئی وجود ہی نہیں تھا، تم بالکل بغیر وجود کے تھے، فَأَحْيَاكُمْ تو اس نے تمہیں ماں کے پیٹ میں زندہ کر دیا۔ تو فا جو ہے وہ ہمیشہ جلدی کوئکلی چیز کو جب ہو جاتی ہے تو اس کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جیسے ہی بچہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو کیسے اس کی 2 ویک کے بعد جو ہے وہ ہارٹ بیٹ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندہ کر دیا، سما پھر یمیتکم وہ مارے گا، یعنی سما کا لفظ جو ہے وہ کچھ عرصہ کے بعد کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ انسان کی زندگی اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی لکھی ہے اس کے لیے سما کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، سما یمیتکم پھر وہ مارے گا تم کو، سما یحییکم پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، یعنی تم اتنا عرصہ قبروں میں رہو گے پھر وہ تمہیں زندہ بھی کر دے گا۔ تو یہاں پر 2 موتوں کا ذکر آیا ہے اور 2 زندگیوں کا، انسان جو پہلے عدم میں تھا وہ اس کی موت ہی تھی، یعنی تھا ہی نہیں، پھر اللہ نے اس کو پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو طبعی موت جو ہیں وہ دیں گے، پھر اس کو قیامت والے دن زندہ کر لیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، تو انسان جب اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر کرے تو پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ واقعی اللہ کی ذات ہی جو ہے وہ عبادت کے لائق ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ جو ہے وہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اتنی بڑی ذات ہے جو انسان کو پیدا بھی کرتا ہے اور پھر موت بھی دیتا ہے، پھر دوبارہ زندہ کرے گا، ثم الیہ پھر تو اسی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے، را جیم عین اس کا روٹ ہوگا، ترجعون را جیم عین رجع تمہیں اسی کی طرف جو ہے وہ لوٹ کر جانا ہے۔ تو اتنے انعامات اللہ تعالیٰ کے، تو انسان کا حق بنتا ہے کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کی جو ہے وہ عبادت کرے اور اس میں کسی غیر کو جو ہے وہ شامل نہ کرے۔ تو ماں کے پیٹ میں پیدا کرنا اور پھر اس کو تمام اعضاء دینا یہ اللہ رب العزت کا کام ہے، کسی اور کا کام نہیں۔ تو کتنی بڑی بڑی چیزیں، بڑی بڑی نعمتیں دے کر اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ پیدا کیا ہے، اور ایسی نعمتیں جن کا بدل دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں، جن کا متبادل ملتا ہی نہیں ہے۔ اور پھر انسان کی جب کوئی نعمت کھو جاتی ہے، اللہ کی دی ہوئی بڑی بڑی نعمتوں میں سے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، زبان ہے، آنکھیں ہیں، اس کا دماغ ہے، اس کا پورا جسم ہے، اس کی ٹانگیں ہیں، کتنی نعمتیں ہیں اگر انسان اسے گننے لگے، اور اندرونی نعمتیں جو کہ ہم نے دیکھی نہیں، اس کی کڈنیز ہیں، اس کا لیور ہے، جب کوئی چیز خراب ہوتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی اہمیت کی حامل تھی، جس کی قیمت پوری دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ تو وہ اللہ ہے، تم اس کا انکار کر رہے ہو جس نے تمہیں اتنی نعمتیں دی اور تم بالکل عدم میں تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا،
پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، اور پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ هو الذی، وہی ذات پاک، خلق لکم، جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً، سارے کا سارا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے وہ انسان کے لیے پیدا کی، ہر چیز کو جو ہے وہ انسان کی خدمت کے لیے لگا دیا۔ سبحان اللہ، ہر چیز جو ہے وہ انسان کے لیے پیدا کی، اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے جو ہے وہ پیدا کیا ہے، اور جس سے ہم انتہائی دور ہیں، ہمیں اس کی قدر ہی کوئی نہیں۔ والذی، وہی ذات پاک، خلق لکم، جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، ما فی الارض جمیعاً، جو کچھ زمین میں ہے، سارے کا سارا، ثم استوی الی السماء، الی السماء، اور پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، کیونکہ اس نے پہلے انسان کو جو ہے وہ پیدا کیا اور ہر چیز کو اس کی خدمت میں لگایا، پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف۔ فسواہن، پس اس نے برابر کر دیے، 7 سماوات، 7 آسمان، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے اس نے 7 آسمان پیدا کیے، اسی طرح 7 زمینیں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہیں وہ پیدا کی ہیں، جن کا ذکر حدیث میں آتا ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے، یہ بخاری کی حدیث ہے، جس نے کسی دوسرے کی ایک بالشت زمین پر ناجائز قبضہ کیا تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے 7 زمینوں کا طوق جو ہے وہ پہنائے گا۔ استغفر اللہ۔ تو دنیا میں دیکھیں کیسے ہم جو ہیں وہ دوسروں کی چیز کو ناحق جو ہے وہ خود لے لیتے ہیں، اور کبھی اس چیز کی پرواہ نہیں کی، تو اس کا عذاب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، کہ جس نے کسی کی ایک بالشت کتنی، جتنا انسان کا ہاتھ ہے، زمین پر ناجائز قبضہ کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن 7 زمینوں کا جو ہے وہ طوق پہنائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہی ہر چیز کا مدبر ہے، خالق ہے اور مالک ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے خالق اور مالک پر جو ہے وہ ایمان لائے، اور اس کے احسانات کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ رب العزت کا جو ہے وہ شکر گزار بندہ بن کر دنیا میں رہے۔ هو الذی، وہی ذات پاک، جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے، سارے کا سارا، ثم استوی، پھر وہ متوجہ ہوا، الی السماء، آسمان کی طرف، فسواہن، پس اس نے برابر کیے، 7 سماوات، 7 آسمان، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا تیرے رب نے، لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں کے لیے، اور انی جائل، بے شک میں بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں۔ ملائکہ جو ہے وہ ملک کی جمع ہے، میم الف لام اور کاف اس کا روٹ ہوگا۔ ملک جو ہے وہ واحد ہوتا ہے، اور ملائکہ جو ہے وہ جمع ہے۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا، انی جائل، بے شک میں بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفتاً، خلیفہ، یعنی خلیفہ بنانے والا ہوں، روٹ ہوگا اس کا خا لام فا، خلف، پیچھے آنے والا۔ تو پہلے زمین میں جو تھے وہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں عام نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ، انسان تو اللہ کا ناشکرانہ بن، نافرمانی سے بچ، اور پھر جو ہے وہ اللہ کی عبادت کو اپنا جو ہے وہ بنا لے سارا کچھ۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ انسان کی تخلیق جو ہے وہ کیسے ہوئی، اور پھر آدم علیہ السلام کے بارے میں جو واقعہ ہے اس کی یہ پورا رکوع ہی اس کے بارے میں ہے، اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو نعمتیں دی ہیں وہ بھی 2 قسم کی نعمتیں ہیں۔ نعمتیں کون کون سی دی ہیں؟ پہلے ہیں سوری نعمتیں، نمبر 1، یعنی وہ نعمتیں جو انسان محسوس کرتا ہے، جو محسوس ہوتی ہیں، جو انسان کو محسوس ہوتی ہیں، جیسے کھانا پینا ہے، مال و دولت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہیں۔ اور مانوی نعمتوں میں دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مانوی نعمتیں بھی جو دی ہیں وہ دی ہیں، جیسے عزت ہے، یہ ایک مانوی نعمت ہے، خوشی ہے، یہ بھی مانوی نعمت ہے، اور علم جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے۔ اور
اس سے پہلے بھی نعمتوں کا اظہار تھا اور یہاں پر بھی نعمتوں کا اظہار، مانوی نعمتوں کا جو ہے وہ تو پہلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری سوری نعمتیں جو ہیں وہ ظاہر کروائی ہیں، اور یہاں پر مانوی نعمتوں کا ذکر فرما کر کہا ہے کہ اللہ کی ناشکری اور اس کی نافرمانی سے بچو، اور بتایا کہ میں نے تمہیں انی جائل کہا کہ میں بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفہ۔ خلیفہ بعض لوگ اس کا معنی یہ لیتے ہیں کہ بندہ جو ہے، انسان جو ہے وہ اللہ کا نائب ہے، نہیں، بلکہ یہ معنی جو ہے کرنا شرک کے بالکل قریب ہے۔ خلیفہ اس کا ہوتا ہے جو کہ انسان چلا جائے، یا نائب وہ بناتا ہے جو کہ کمزور ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات جو ہے ان تمام نقائص سے جو ہے وہ پاک ہے۔ تو خلیفہ کا معنی وہ ہوتا ہے کہ جو پیچھے سے آ کر اللہ کے احکامات کو زمین میں جاری کروائے گا، اس کو خلیفہ کہتے ہیں، یعنی پیچھے آنے والا۔ کیونکہ پہلے جو تھے زمین میں ساری مخلوق جو آباد تھی وہ جنات تھے، پہلے جنات جو تھے وہ آباد تھے، اور وہ زمین میں جو تھے وہ بڑا ہی فساد اور قتل و غارت جو تھے وہ کیا کرتے تھے۔ اور پھر ابلیس کو بھیجا، اس نے ان کے ساتھ جو ان کے ساتھیوں کو، جنوں کو مار مار کے جو تھا وہ جزیروں میں بھگا دیا، اور پھر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں بسایا، گویا کہ آدم علیہ السلام مخلوق یعنی جنات کے خلیفہ اور جائے نشین ہوئے، یعنی اللہ کا اپنا جائے نشین اور خلیفہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرشتوں سے جو ہے وہ ایک ان کی رائے کو جو تھا وہ معلوم کیا کہ فرشتے جو ہیں وہ انسان کے بارے میں کیا رائے دیتے ہیں۔ کالو کہا انہوں نے، اتجالو کیا تو بنائے گا، فیہا اس میں، اتجالو کا روٹ ہوگا جیم عین لام، کیا جعلا تو بنائے گا اس میں، من یفسدو جو فساد کرے گا، فیہا اس میں، ویسفک الدماء اور بہائے گا خون کو، سین فا کاف اس کا روٹ ہوگا سفک، یعنی خون کو دماء کہتے ہیں، دم کی جمع، خون کی جمع جو ہے وہ دماء ہے۔ جب اللہ رب العزت نے ان سے رائے لی، کیونکہ کہ میں یہ ایک انسان جو ہے وہ زمین میں بنانے والا ہوں، اور تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے، تو انہوں نے جب انسان کے مادے کو دیکھا کہ انسان کس چیز سے بنانے والے ہیں اللہ رب العزت، تو اس میں شر بھی تھا، تو انہوں نے اس رائے جو اپنی رائے دی وہ یہی دی کہ یہ آدمی جس مادے سے بنایا جا رہا ہے اس میں فساد ہوگا، یہ شر کا مادہ ہے، جبکہ ہمارے اندر جو ہے وہ کوئی شر کا مادہ ہے نہیں۔ اور کیونکہ اللہ نے فرشتوں کو اس کا مقصد بتایا تھا کہ ان کا مقصد کیا ہوگا، میری عبادت کرنی، تو اس وجہ سے فرشتوں نے کہا اتجعلوا کیا تو بنائے گا، فیہا اس زمین میں، من یفسد فیہا جو فساد کریں گے، فیہا اس میں، ویسفک الدماء اور بہائیں گے خون کو، ونحن اور ہم، نسبح تسبیح بیان کرتے ہیں تیری، نحن ہم، سبا اس کا روٹ ہوگا سین باہا، یعنی ہم جو ہیں وہ تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدکا تیری تعریف کے ساتھ۔ تو تسبیح کیا ہوتی ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص اور ہر عیب سے جو ہے سبحان اللہ پاک ہے۔ ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہر نقص ہر عیب سے جو ہے وہ بالکل پاک صاف ہے۔ وَنَحْنُ اور ہم، نسبح تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدکا تیری تعریف کے ساتھ۔ تو فرشتوں کی تسبیح کیا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ تسبیح جو ہے وہ فرشتوں کی تسبیح ہے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو یہ تسبیح کی فضیلت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، جو کوئی صبح کو 100 دفعہ یہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے گا، اگر اس کے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ رب العزت معاف کر دیں گے، اور قیامت والے دن اس کے عمل سے اچھا عمل جو ہے وہ کسی کا بھی نہیں ہوگا۔ تو وَنَحْنُ نُسَبِّحُ اور ہم تسبیح بیان کرتے ہیں تیری، بحمدکا ساتھ تیری تعریف کے، وَنُقَدِّسُ اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں، لاکا تیرے لیے، کالا کہا اللہ تعالیٰ نے، انی اعلم بے شک میں زیادہ جانتا ہوں، ما لا تعلمون وہ چیزیں جو تم نہیں جانتے، جو تم
نہیں جانتے، ونحنو اور ہم نسبحو تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدکا تیری تعریف کے ساتھ، ونقدسو اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں، لکا تیرے لیے، ان کالا کہا اللہ تعالیٰ نے، انی اعلم بے شک میں زیادہ جانتا ہوں، ما لا تعلمون ان باتوں کو جو تم نہیں جانتے، یعنی تم نے تو ظاہر دیکھ کر جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ کیا کرے گا زمین میں، اور جو مجھے پتا ہے ان باتوں کو تم نہیں جانتے۔ تو اسی لیے مشورہ جو ہے وہ لینا چاہیے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے اپنے فرشتوں سے جو تھا وہ مشورہ کیا، لیکن اسی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے وہ صحابہ کرام سے مشورہ کرنے کی ہدایت جو ہے وہ کی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں ان حقیقتوں کو، ان حکمتوں کو جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کیونکہ ان میں انبیاء بھی تھے، اور جو ہیں، جو میں انسان پیدا کرنے والا ہوں اس میں انبیاء بھی پیدا ہوں گے، صالحین بھی پیدا ہوں گے، اور اس میں صدیق بھی جو ہیں وہ پیدا ہوں گے، اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو میرے اپنے دلوں میں میرا خوف رکھتے ہوں گے اور میرے حکم کی تعمیل کرنے والے ہوں گے، جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دن اور رات کے فرشتے فجر اور عصر کے وقت جو ہیں وہ جمع ہوتے ہیں، جب وہ بندوں کے اعمال لے کر پیش ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت ان سے سوال کرتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کس حالت میں پایا؟ فرشتے جواباً عرض کرتے ہیں کہ جب ہم ان بندوں کے پاس گئے تھے تو وہ نماز ادا کر رہے تھے، سبحان اللہ، جب ہم ان کے پاس فجر کے وقت گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کو چھوڑ کر آئے ہیں عصر کے وقت، اس وقت بھی وہ نماز ادا کر رہے تھے۔ تو یہی وہ مسئلت ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اس لیے عصر کی نماز جو ہے وہ جلدی پڑھنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ فرشتوں کی ڈیوٹی جو ہے اس وقت چینج ہونی ہوتی ہے، اور انہوں نے جانا ہوتا ہے، اور وہ جو بندہ نماز پڑھنے والا ہوتا ہے اس کی نماز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ نماز پڑھے، اور ہم جو ہے اس کی اعمال لے کر اللہ رب العزت کے پاس جائیں، اور فجر کی نماز کے وقت جو ہے وہ فرشتے آ جاتے ہیں اور قرات کرنے والے کی قرات کو سنتے ہیں، ان قرآن الفجر کان مشہودا، تو جو فجر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس میں فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے۔ تو سبحان اللہ، یہی حکمت تھی جو کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتائی کہ وہ چیز جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، کیونکہ میں نے کتنے کتنے انبیاء جو ہیں اس میں پیدا کیے ہیں۔ اسی لیے پھر انسان کو کیا چاہیے کہ وہ اگر وہ خلیفہ بنتا ہے زمین میں تو اللہ کے احکامات کو نافذ کرنا جو ہے پھر اس کی ذمہ داری ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، وَعَلَّمَ اس کا روٹ بھی علم ہی ہوگا، عین لام میم، اور سکھلائے آدم علیہ السلام کو۔ آدم جو ہے وہ نام ہے، اس میں علم ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کا نام ہے جو کہ ابو البشر ہیں۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایسی سرخی جو کہ سفیدی کی طرف مائل ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ آدم۔ ایسی سرخی جو کہ سفیدی کی طرف جو ہے وہ مائل ہو، اس کو کہتے ہیں آدم۔ تو آدم علیہ السلام جو ہیں وہ ابو البشر ہیں، تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اور سکھلائے آدم علیہ السلام کو اسماء نام، اسم کی جمع اسماء، الف سین میم اس کا روٹ ہوگا، کلہا سارے کے سارے، یعنی جنت کی ساری چیزوں کے نام جو تھے وہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ ثم عرضہم، پھر پیش کیا ان کو، عرض سے عین رازواد اس کا روٹ ہوگا، پھر ان کو پیش کیا علی الملائکتی، فرشتوں پر، یعنی فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام نے وہ ساری چیزوں کے نام جو تھے وہ رکھے۔ فقال انبئونی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو پیش کیا فرشتوں پر، فقال کہا انبئونی، خبر دو مجھے، نبا سے، نون با حمزہ اس کا روٹ ہوگا، یعنی کسی اہم چیز کے بارے میں خبر دینا، خبر دو مجھے بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، ان تمام چیزوں کے ناموں کی۔ آدم علیہ السلام سے کہا فرشتوں کے سامنے کہ مجھے ان تمام چیزوں کے ناموں کی خبر دو، ان کنتم صادقین،
نہیں سوری، اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں سے انبیونی خبر دو مجھ کو باسماء ہؤلاء ان تمام چیزوں کے ناموں کی، یعنی فرشتوں سے کہا ان کنتم صادقین اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. تم نے کہا تھا کہ جو تم پیدا کر رہے ہو یہ اس میں تو بڑا فساد ہوگا اور یہ خون برپا کرے گا، چلو اگر یہ ایسی ہی بات ہے تو مجھے یہ جنت کی تمام چیزوں کے نام بتاؤ. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہہ رہے ہیں. قالو کہا انہوں نے سبحانکا پاک ہے تو، فرشتے کہنے لگے تو پاک ہے اللہ، لا علم لنا ہمیں علم نہیں، الا ما علمتنا مگر وہ اتنا ہی علم ہمارے پاس ہے جو تو نے ہمیں سکھا دیا. انکا بے شک تو، انتل تو ہی علیم الحکیم جاننے والا حکمت والا ہے. علیم علم سے، عین لام میم اس کا روٹ ہوگا، حکم ہا کاف میم حکم سے، کہ تیرا ہی حکم ہے، تو حکمتوں والا ہے، تو ہی جانتا ہے، ہمارے پاس ان چیزوں کے ناموں کا علم نہیں ہے. قال کہا اللہ تعالیٰ نے یا آدم اے آدم، اب ان کو اعتراف بھی کروانا تھا کہ انسان جو ہے وہ تمہارے سے زیادہ افضل ہے. کس بنا پر؟ علم کی بنا پر، کیونکہ علم جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت اور فضیلت دی ہے وہ علم کی وجہ سے ملی ہے. اگر جس کے پاس علم نہیں، جو جاہل ہے، اس کی عزت اور قدر کوئی نہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو نعمتیں دی ہیں، مانوی نعمتیں، ان میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ علم ہے. علم سیکھے گا تو وہ ہر چیز سے افضل ہوگا، فرشتوں سے بھی افضل ہوگا. اور پھر انسانوں میں جیسے کہ عالم کا رتبہ بتایا جاتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ستاروں میں 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے. سبحان اللہ. ایک عالم کی فضیلت جو ہے وہ تمام عابدوں پر ایسی ہے، بے شک کوئی کتنی عبادت کرنے والا ہے لیکن اگر اس کے پاس علم نہیں تو وہ اس کی وہ حیثیت نہیں جو کہ ایک عالم کی حیثیت ہے. اس لیے علم کا حاصل کرنا تمام ہر انسان پر، مرد ہو یا عورت ہو، سب پر فرضی حیثیت رکھتا ہے. قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اور پھر کہا قالو کہا انہوں نے سبحانکا، انہوں نے اللہ کی فوراً پاکی بیان کی فرشتوں نے، لا علم لنا ہمیں ان باتوں کا علم نہیں جو جنت کی تمام چیزیں ہیں ان کے نام ہمیں نہیں آتے، الا ما علمتنا مگر اتنا ہی علم ہمیں آتا ہے جو تو نے ہمیں سکھلا دیا. انکا انت العزیز الحکیم بے شک تو جاننے والا حکمت والا ہے. قال کہا اللہ تعالیٰ نے یا آدم اے آدم انبئہم خبر دے ان کو، نبا نون با حمزہ اس کا روٹ ہوگا، باسمائہم اسم اس کا روٹ ہوگا، ان چیزوں کے ناموں کی. فلما انبأہم اس کا روٹ بھی وہی ہے، جب انہوں نے خبر دی یعنی آدم علیہ السلام نے باسمائہم ان تمام چیزوں کے ناموں کی، یعنی جنت میں پھل تھے، سبزیاں تھیں، پھول تھے، جتنی بھی چیزیں جنت میں تھیں اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کے نام جو تھے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے. تو آج وہی نام جو ہیں ہمیں پتہ چلے ہیں اور ہم چیزوں کے نام سے ان کو پہچان لیتے ہیں. اگر یہ نام علم نہ ہوتا تو کتنا مشکل ہوتا چیزوں کو جاننا پہچاننا، ہر چیز کو جاننا پہچاننا جو تھا وہ بہت ہی مشکل ہوتا اور انسان کی زندگی جو تھی وہ مشکل میں پڑ جاتی. فلما پس جب، یعنی فوراً ہی، فا کا مطلب ہوتا ہے کہ فوراً وہ کام ہو گیا. فلما پس جب، انبأہم خبر دی ان کو، باسمائہم ان چیزوں کے ناموں کی. قال کہا اللہ تعالیٰ نے الم اقل لکم کیا نہیں کہا تھا میں نے تمہارے لیے، انی اعلم بے شک میں زیادہ جانتا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا جو تھا، جو انہوں نے اعتراض کیا تھا اس کو ختم کرنا تھا اور ان کی عاجزی کو ظاہر کروانا تھا اور یہ بتانا تھا کہ آدم علیہ السلام کے مقابلے میں تمہارا علم جو ہے وہ بہت ہی محدود علم ہے، جبکہ آدم علیہ السلام کو بہت زیادہ علم جو ہے وہ دیا گیا ہے. انی عالم بے شک میں زیادہ جانتا ہوں، غیب السماواتی غیب آسمانوں کے، والارضی اور زمین کے، وعلم اور میں زیادہ جانتا ہوں. عالم جو ہے اسم تفضیل کا صیغہ ہے، اس میں زیادتی کا معنی جو ہے وہ پایا جاتا ہے اور افعالو کے وزن پر ہے. ما تبدونا جو تم ظاہر کرتے ہو، با دال واو اس کا روٹ ہوگا، جو تم ظاہر کرتے ہو. وما کنتم اور جو ہو تم، تکتمونا چھپاتے، کاف تا میم اس کا روٹ ہوگا، کاتما کا معنی ہے چھپانا. میں ان چیزوں کو بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کر کے مجھے بتاتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو، جو اپنے دلوں میں رکھتے ہو میں
اس کو بھی جانتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی فضیلت کو علم کے ساتھ جو ہے وہ ظاہر کیا اور بتایا کہ میں ایسا انسان زمین میں نے پیدا کیا ہے جس میں شر بھی ہے، خیر بھی ہے، نیکی بھی ہے اور بدی کا بھی مادہ موجود ہے، لیکن اگر وہ شر کے جذبات کو مغلوب کر کے خیر کے میدان میں آگے بڑھے گا اور اپنی خواہشات کو پیچھے چھوڑے گا اور شریعت مطہرہ پر عمل کرے گا تو اس کو میری رضا حاصل ہوگی۔ تو اسی لیے اقبال نے کیا شعر کہا تھا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے کچھ محنت زیادہ، کیونکہ اس میں محنت زیادہ ہے، اس وجہ سے انسان جو ہے وہ کام نہیں کر رہا جو اللہ نے اس کو کرنے کا حکم دیا ہے، اور آج وہ اپنی ہی خواہشات کو آگے رکھ کر جو ہے وہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی طرف چل رہا ہے۔ جب انسان اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کی شریعت پر عمل کرے گا تو اس کو اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ اللہم جعلنا منہم، اللہم جعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے جو ہے وہ کر دے جو کہ اللہ کی رضا کے طالب ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جب کہا ہم نے، قول سے وا کاف واو اس کا روٹ ہوگا، ہم نے کہا فرشتوں کے لیے تسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کے لیے، فسجدوا، اللہ تعالیٰ نے تعظیمی سجدہ جو تھا وہ آدم علیہ السلام کو کروایا اور فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اور اس کی دلیل ہمیں حدیث سے بھی ملتی ہے، جیسے کہ حدیث میں ہے حضرت آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے پاس جو تھے وہ جھگڑ پڑے، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ آدم علیہ السلام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کر کے اس میں روح ڈالی اور فرشتوں سے جو تھا وہ سجدہ کرایا۔ تو آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا یہ سجدہ کرنا جو تھا وہ تعظیمی سجدہ تھا، حقیقی سجدہ نہیں تھا، کیونکہ پہلے جو تھا یہ تعظیمی سجدہ جائز تھا، لیکن بعد میں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں تعظیمی سجدہ جو تھا وہ منسوخ ہو گیا، اور اس کی جگہ جو ہے وہ صرف سلام، مصافحہ اور معانقہ کی جو ہے وہ اجازت دی گئی کہ انسان جو ہے وہ آپس میں پیار محبت کے لیے سلام کریں، ایک دوسرے سے مصافحہ کریں اور ایک دوسرے کو گلے ملیں۔ سجدے کی اجازت جو ہے وہ نہیں تھی، جبکہ پہلی شریعتوں میں لوگ جو تھے وہ اپنے بڑوں کو جو تھے وہ سجدے کیا کرتے تھے، تو یہی وجہ جو تھی وہ شرک کی بنی اور بت پرستی کا جو تھا وہ ذریعہ بن گیا۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب میں ملک کے شام میں گیا تو وہاں لوگ اپنے علماء کو جو تھے وہ سجدہ کرتے تھے، میں نے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا معاذ یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے شام کے لوگوں کو اپنے پادریوں اور سرداروں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے میں نے بھی آپ کو سجدہ کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفعلوا، ایسا مت کرنا، فإني لو أمرت أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، اگر میں کسی بشر کو غیر اللہ کے سامنے سجدہ تعظیمی کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، اور یعنی تعظیمی سجدہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بالکل ناجائز ہے۔ تو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جب کہا ہم نے فرشتوں کے لیے سجدہ کرو، سین جیم دال اس کا روٹ ہوگا، آدم لی آدم، لام آتا ہے لیے کے لیے، آدم آدم کو، فسجدوا پس ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ ابلیس جو ہے وہ شیطان ہے، اور جس کا روٹ ہوگا بالام سین، جس کا معنی ہے بلس، نا امید ہوا، اللہ کی رحمت سے بالکل نا امید ہوا، کیونکہ ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے جو تھا وہ انکار کر دیا۔ ابلیس کا نام حارث ہے اور یہ جنت کا پہلے خازن ہوتا تھا، اور کیونکہ یہ جنوں میں سے تھا، جیسے کہ سورۃ کہف میں آتا ہے کان من الجن ففسق عن امر ربی، تو اس نے اللہ تعالیٰ نے اس کو آگ سے پیدا کیا تھا اور کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں کا سردار بن گیا تھا، یعنی عبادت اس کی بہت زیادہ تھی، اللہ کی بہت زیادہ عبادت کرتا تھا، لیکن ایک سجدے کا منکر ہو گیا، اس نے کہا میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، کیونکہ اس کے اندر تکبر آ گیا۔ اور جتنی ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں الحمدللہ اس میں سنتیں ملا کر 64 سجدے جو ہیں وہ ہمارے بنتے ہیں، تو ایک سجدہ کرنے کی بنا پر وہ
کافر بن گیا. تو جو انسان 5 نمازیں نہیں پڑھتا اس کو ہم مسلمان کیسے کہہ سکتے ہیں؟ فسجدوا پس انہوں نے سجدہ کیا سب نے، الا ابلیس مگر ابلیس نے انکار کر دیا، ابا اس نے انکار کیا، وستکبرا اور تکبر کیا. وستکبرا کا روٹ ہوگا کاف بارا کبر، تو یعنی اس نے تکبر کیا. تو کبر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو حقیر سمجھنا. تو یہی تکبر ہوتا ہے کہ انسان اپنے سے دوسرے کو حقیر سمجھے. تو اس نے بھی نعوذ باللہ من ذالک آدم علیہ السلام کو اپنے سے حقیر سمجھا کہ آدم علیہ السلام جو ہیں وہ بہت حقیر ہیں، میں اس کو سجدہ کیوں کروں. وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور ہو گیا وہ کافروں میں سے. اس کو یہ تھا کہ آدم کی تخلیق جو ہے وہ مٹی سے ہوئی ہے اور میری تخلیق جو ہے وہ آگ سے ہوئی ہے. اور کھلم کھلا اس نے اللہ رب العزت کے حکم کی جو تھی وہ نافرمانی کی، اور اس لیے اس کا شمار جو ہے وہ کافروں میں ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازیں پڑھنے کی اور اللہ کے آگے سر بسجود ہونے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے، اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے، اور جتنے بھی مسلمان پریشان ہیں اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں خیر و برکات نازل فرمائے. اور وہ سسٹر جو قرآن کا سبق یاد کرتی ہیں اور پھر بھیجتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم اور عمل میں اضافہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ وہ قرآن کا سبق یاد کریں اور پھر ریکارڈ کر کے جو ہیں وہ بھیجیں. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر استقامت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کے حالات کو درست کر دے، ہمارے ملکی حالات کو اللہ تعالیٰ درست کر دے، ہمارے گھروں کے حالات کو اللہ تعالیٰ درست کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لے، اور اللہ ہمارے معاف کر دے، اور ہمیں اپنے والدین کے لیے صحیح معنوں میں صدقہ جاریہ بنائے، اور ہماری اولادوں کو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو نیکیوں والی اور صحتوں والی اور ایمان والی زندگی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی بھی زندگیوں میں اللہ ایمان کے ساتھ برکتیں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.